ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، جو خود کو سلطنت کا نہیں بلکہ ساری زمین کا مالک سمجھتا تھا، جس کا لشکر لاکھوں میں تھا۔ یہ ایک عظیم و شان سلطنت کا مالک تھا، لیکن یہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو مار کر ان سے کام لیتا تھا۔ اس کا ڈر لوگوں میں بے حد تھا، اور لوگ ڈر کے مارے اسے اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا خواب جس نے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا، اس کی سانسیں تیز تھیں، پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی۔ وہی بادشاہ جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا، اچانک خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی عظیم بادشاہ پانی کی بوندوں کا بھی سامنا نہ کر سکا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ اس کے انجام کی پہلی دستک تھی۔ مصر، اس وقت کی ایک ایسی عظیم سلطنت جہاں کی زمین سونا اگلتی تھی۔ شہر انتہائی خوبصورت تھے، بازار بھرے ہوئے تھے، عظیم الشان محلات تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص جس کا غرور عروج پر تھا، فرعون، جس کی بات صرف حکم نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگوں کے لیے ایمان تھا۔ ناظرین، یہ ظلم کی ایسی داستان ہے جس کو بعد میں عبرت بنا دیا گیا اور قیامت تک غرور کو نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے فرعون کا، جو کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے مانگو میں ہی مدد کروں گا، میں ہی سزا اور جزا دوں گا۔ ان سب میں ایک ایسی بھی قوم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کے مرد دن رات کام کرتے تھے اور سارا دن پتھر اٹھا کر محلات بناتے تھے۔ رات تھک کر گر جاتے تھے۔ ان کی عورتوں کو صرف غلام بچے پیدا کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ فرعون یہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ پھر ایک رات ایسی آئی جس نے فرعون کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی آگ لگی ہے جو مصر کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ ہیں۔